آپ کا اگر اجلاس ہوتا ہے بند کمرے میں 4 سے 5 لوگ بھی اس میں ہوں یا 10 لوگ ہوں، اس اجلاس کو آپ نے لکھ کے خبر بنا کے، انہوں نے طریقہ ہی بتایا خبر بنانے کا، اس کو آپ جا کے اخبارات میں دیں. مطلب وہ جو آپ کا اجلاس ہوگا وہ 5 لوگوں سے نکل کر 50 سے 5 لاکھ تک کے 50,000 تک پتہ لگے گا، لوگوں کو پتہ لگے گا پاکستان اور امریکہ کا اجلاس ہوا، اس میں کیا ایجنڈا ڈسکس کیا گیا ہے. اگرچہ اس اجلاس کو ہم نہیں ختم کر دیں گے تو میرا خیال اس کو وہ کہتے ہیں جنگل میں مور راجا کس سے دے گا، اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. تو میڈیا کی اہمیت کو 89 میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، وہ ہم میں سے اکثر لوگ ابھی بھی اس کو، اگر ہم کچھ میڈیا میں سوشل میڈیا میں کرتے ہیں تو اکثر لوگ ابھی بھی ہمارا غلام بناتے ہیں کہ غلام علی صاحب یا کوئی بھی تو دوسرا ساتھی تصویریں بہت لگاتے ہیں. اس کا مقصد سے یہی ہے، اس کے پیچھے جو راز ہے، تربیت ہے، جو گائیڈ لائن ہے، وہ قائد محترم کی ہے جس کے تحت میں کام کر رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی، تمام تحصیلوں کے لوگ، اچھے لوگ جو ہارڈ ورکر ہیں، ان کو سیکٹری پلان مقرر کریں اور ان کو ٹریننگ. اس کے علاوہ بھی ہم سیشن رکھیں گے جس میں ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے گی خبر کس طرح بنتی ہے. آج تو میرے کو سیکٹری پلان شاید کوئی نہیں آئے، صدور یا جنرل سیکرٹری ہیں، اس میں خبر بننے کا طریقہ کیا ہے، خبر کیسے بنتی ہے، خبر کو لگوانا کیسے ہے. پہلے تو اس دور میں 89 میں تو خبر لگوانا بنانا بہت مشکل تھا، اب تو بہت آسان ذرائع ہو گئے ہیں. خبر یہیں سے بنتی، واٹس ایپ ہو جاتی، چلی جاتی، تصویر بھی چلی جاتی. پہلے اس دور میں جب قائد محترم کی دوبارہ میں ایک بات وہ کرنا چاہوں گا، انہوں نے بریفنگ میں یہ کہا کہ آپ لوگوں میں سے جو کارکنان جو بیٹھے ہیں ان میں سے جس کی سب سے زیادہ خبریں لگیں گی 3 مہینے کا ٹارگٹ انہوں نے دیا. اس کے بعد جس کی خبریں سب سے زیادہ ہوگی اس کو میں اپنے ہاتھ سے گولڈ میڈل دوں گا. قائد محترم یہ اناؤنس کیا.